مجھے ایک ویڈیو رسپانس ملا ہے جو جماعت احمدیہ کے ایک اسکالر یا جماعت احمدیہ کے وہ محقق یا وہ ایک ایسے پڑھے لکھے صاحب جو اس سے بیشتر بھی اپنی ویڈیوز یا مختلف طریقوں سے اپنے جوابات دیتے رہتے ہیں، جناب سرمد، انہوں نے میری اس ویڈیو نو مہدی نو مسیح کے جواب میں اپنی ویڈیو میں ہی جواب دیا ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ وہ بنیادی طور پہ جماعت احمدیہ کے اس مخصوص رویے کی وہ تقلید کر رہے ہیں کہ جماعت سے آپ کوئی سوال کیجئے، جماعت آپ کو کبھی بھی وہ جواب نہیں دے گی، بلکہ اس کو بگاڑ کے ٹوسٹ کر کے کسی اور مفہوم کے اندر آپ کو جواب دے۔ یہ جماعت کا رویہ ہے، اور اسی وجہ سے جماعت احمدیہ نے اسلام کی تعلیم کو اس حد تک بگاڑ دیا ہے کہ اب جو قرآن کا اسلام ہے اس کی شکل آپ کو جماعت احمدیہ کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ جماعت احمدیہ کے اندر آپ کو اسلام کی وہ شکل نظر آئے گی جو مرزا غلام احمد، جنہیں میں پلیئر آف ورڈز کہتا ہوں کہ الفاظ کے کھلاڑی، کہ انہوں نے ایسے الفاظ اس اسلام کو پہنا دیے ہیں کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ احمدیت از دا ٹرو اسلام۔ جو اسلام ہے وہ اسلام نہیں ہے، بلکہ احمدیت از دا ٹرو اسلام۔ اور احمدیت کیا ہے؟ یہ مرزا صاحب کے اپنے خیالات، اپنی تعلیم ہے۔ اور مرزا صاحب میری نظر میں چونکہ بنیادی طور پہ ایک دہریہ شخص تھے، مطلب ان کا قطعی طور پہ اللہ کے اوپر کوئی ایمان یقین نہیں تھا۔ یہ ان کی تحریریں پڑھنے والے جن لوگوں نے خاص طور پہ تحریریں پڑھی ہیں، اور اس کا مطلب اظہار سر سید احمد خان، علامہ اقبال، ابوالکلام آزاد، وہ تمام اس وقت کے وہ افراد جو اسلام کا دکھ درد رکھتے تھے، سانس رکھتے تھے، وہ ان چیزوں کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں۔ مرزا صاحب کا قطعی طور پہ، مرزا صاحب نے بالکل ان کی وہ حال ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی بات ہے۔ ان کے دونوں ہاتھوں میں جو قلم چلتے تھے وہ بالکل یہی چیز تھی کہ ان کے الفاظ کے اندر پوشیدہ طور پر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی، خدا کی نفی ہوتی تھی۔ منہ سے یہ باتیں جو بھی کرتے تھے یہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے، لیکن در حقیقت یہ دہریہ تھے۔ اینی وے، میں اس بات کی طرف آتا ہوں۔ تو جناب سرمد فرماتے ہیں جی کہ مرزا صاحب نے 1882 میں مامور من اللہ کا دعویٰ کیا۔ پہلی یہاں پہ بات کہ یہ مامور من اللہ کوئی ٹائٹل نہیں ہے، مامور من اللہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، مامور من اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی کوئی ایسی یہ لقب کسی کو نہیں دیا یا کوئی ایسا ٹائٹل نہیں ہے۔ دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب کا جو بنیادی دعویٰ تھا وہ امتی نبی کا تھا۔ بات ہو رہی ہے نو مہدی نو مسیح، اور انہوں نے اس چیز کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ان کی دیکھیے ویڈیو اور آپ محسوس کیجئے گا کہ بات مہدی اور مسیح کی ہو رہی ہے، اور اس کے شروع کرتے ہوئے پہلے وہ کہتے ہیں کہ وہی مہدی اور وہی مسیح جس کا مطلب وہ آ چکا، اب وہ کہ وہ مہدی وہ مسیح جس کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا وہ آ چکا۔ اب بات ہو رہی ہے مہدی کی اور مسیح کی، اور وہ کہتے ہیں کہ بنیادی مرزا صاحب کا جو دعویٰ تھا، یہ آپ ان کی غور سے دیکھیے، وہ امتی نبی کا تھا۔ میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ قرآن قطعی طور پہ کسی امتی نبی، کسی غیر امتی نبی، کسی شرعی نبی، کسی غیر شرعی نبی، کسی قسم کی ایسی نبوتوں کی یا نبیوں کی اقسام کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ قرآن بڑا واضح ہے اس بارے میں، نبوت کی کوئی قسم نہیں ہے، نبیوں کی کوئی قسم نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، ہم نبیوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کے اندر آنے والے امتی نبی کا ذکر ملتا ہے، جس کے لیے انہوں نے سورہ الاعراف کا حوالہ دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات چلی جاتی ہے آگے، اور وہ اس ضمن میں ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ وہ جو انہوں نے کوٹ کی ہے کہ جب اے بنی آدم، جب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے۔ اب یہاں رسول سے مراد وہ انبیاء حضرات کو لے رہے ہیں کہ وہ شخصیت جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیغام لیتی ہے اور آگے پہنچاتی ہے۔
یہ ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں کہ ایک نبوت جو ہے، نبی جو ہے وہ پیغام وصول کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے، اور منصب رسالت کا تقاضا ہے کہ وہ آگے اس پیغام کو پہنچاتا ہے تو رسول کہلاتا ہے۔ اب رسول کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس پہ علیحدہ بات ہو سکتی ہے، ان کے یہ اگر چاہیں گے تو یہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ بالکل باقی حصہ ان کی جتنی بھی آپ ویڈیو کہہ لیں وہ ایسا لایانی ہے کہ وہ کسی قابل نہیں، لیکن پھر بھی میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کیے دیتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی میرے اس بات پہ جب میں نے کہا کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم، تو میں نے کہا کہ ان الفاظ کو آپ کو ایز از لینا ہوگا، تو اس کے لیے انہوں نے بڑا مزاحیہ طنزیہ اور یہ جو جماعت کا رویہ ہے، اور یہ مرزا صاحب کی بھی جہالت تھی کہ مرزا صاحب بھی اسی طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، اور انہوں نے لکھا ہوا اپنی کتابوں کے اندر کہ اچھا، اور انہوں نے بھی وہ بات کی ہے کہ اچھا جی اگر وہی الفاظ ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے، لیکن یہ بتائیں کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے کہ جی رکعات کتنی ہے، آیات کون سی پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا یہ یقین کیجئے یہ صرف اور صرف لا علمی، قرآن سے کم فہمی اور جہالت کی نشانی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ میں مرزا صاحب کا ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ حدیث پہ بار بار جاتے ہیں، یہ جو حضرت ہیں سرمد صاحب، ان کو چاہیے کہ یہ مرزا صاحب کی کتابوں کا بغور مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ مرزا صاحب کہتے کیا ہیں، پھر ان کو خود چیز کا پتہ چل جائے گا۔ یہ جو انہوں نے حدیث ایک کوٹ کی ہے مسلم کی، آئیے میں اس کے بارے میں مرزا صاحب کی ایک تحریر ان کو دے دیتا ہوں۔ یہ تحفہ گلوریہ ہے اور روحانی خزائن کی جلد 17 کے اندر صفحہ 165 کے اوپر مرزا صاحب فرماتے ہیں، اس کے مقابل پر وہی مسلم کی ضمنی حدیث پیش کی جاتی ہے جس پر صدہا شبہات چیونٹی کی طرح چمٹے ہوئے ہیں، اور جو ظاہری الفاظ کی روح سے صریح قرآن شریف کے متناقض اور اس کی ضد پڑی ہوئی ہے، اور طرفہ تر یہ کہ مسلم میں کوئی آسمان کا لفظ موجود نہیں، مگر پھر بھی خواہ نخواہ اس حدیث کے یہی معنی کیے جاتے ہیں کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ حالانکہ قرآن شریف، یہ غور کیجئے گا، حالانکہ قرآن شریف بضرب دہل فرما رہا ہے کہ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ زمین میں دفن کیا گیا، آسمان پر اس کے جسم کا نام و نشان نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایز از جیسے انہوں نے مذاق اڑایا تھا، اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ میں مذاق نہیں اڑا رہا، مجھے یہ بتائیں کہ قرآن میں کہاں مرزا صاحب فرما رہے ہیں قرآن شریف بضرب دہل فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنی اونچی آواز سے قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بن زمین میں دفن ہے، آسمان پر ان کے جسم کا کوئی نام و نشان نہیں۔ مجھے بتا دیجئے کہاں ہے یہ الفاظ قرآن کے اندر، یہ الفاظ قرآن میں کہاں ہے؟ مرزا صاحب نے یہ جو کوٹیشن دی ہے یہ کہاں سے دی ہے؟ اس کے بعد جب مرزا صاحب پھر لکھتے ہیں 40 نمبر 3 اسی روحانی خزائن کی جلد 17 اور صفحہ 404 کے اوپر، قرآن شریف اور حدیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، اور وہ اس کو کافر قرار دیں گے، اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے، اور اس کی سخت توہین کی جائے گی، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ سو ان دنوں میں وہ پیشگوئیاں انہی مولویوں کے ہاتھوں سے پوری کی۔ اب مجھے یہ بتائیے قرآن میں یہ کہاں پہ ہے؟ یہ قرآن میں یہ جو لکھا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف اور حدیث کی پیشگوئیاں پوری ہوئیں جن میں لکھا تھا، کہاں لکھا ہے یہ کہ یہ اسلامی علماء کے ہاتھ سے ہی ایسا ہوگا؟ یہ مجھے بتائیے گا۔ اب آئیے مرزا صاحب لکھتے ہیں اسی روحانی خزائن کی جلد 17 اور اس کے 44 اور صفحہ نمبر 454 454 کے اوپر، جس حالت میں میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مسیح موعود مقرر کر کے بھیجا اور مجھے بتلا دیا کہ فلاں حدیث سچی اور فلاں جھوٹی ہے، اور قرآن کے صحیح معنوں سے مجھے اطلاع بخشی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے گا حضرت کہ اللہ نے جب ان کو بتایا کہ فلاں حدیث سچی فلاں جھوٹی، تو کیا مرزا صاحب نے یہ کام جو ہے، یہ جو ان کو اللہ نے یہ کام دیا، یہ پورا کر کے گئے ہیں؟ وہ کہاں ہے وہ جو بتا کے گئے؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اس کا ضرور جواب دے دیجیے۔ یہ جو چیزیں ہیں آپ ان پہ غور کریں کہ بات ہو رہی تھی بنیادی طور پہ نو مہدی نو مسیح۔ میں پھر کہتا ہوں قرآن کے اندر کسی امام مہدی کا، اور اس کو تسلیم کیا ہے ان سرمد صاحب نے بھی یہ بات کہہ کے کہ دیکھیں جی مرزا صاحب کا تو بنیادی دعویٰ امتی نبی کا ہے، احمدی نوجوان نسل آپ غور کیجئے ان چیز پہ، پوچھئے آپ اپنے کابرین سے کہ بات ہو رہی ہے مسیح موعود، آپ لکھتے ہیں ان کی کتابوں کے باہر، آپ ہر وقت بات کرتے ہیں، مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں، اور یہ کہتے ہیں جی ان کا بنیادی دعویٰ امتی نبی کا، امتی نبی کا۔ کہاں ہے امتی نبی؟ کہاں مرزا صاحب نے یہ کہا؟ کہاں قرآن نے کہا کہ کوئی امتی نبی آئے گا یا ایسی چیز ہوگی؟
یہ چیز غور کیجیے گا کہ کیوں بدلا میں مہدی اور مسیح کی بات کر رہے ہیں ہم اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا تو دعویٰ ہی جو تھا وہ امتی نبی کا تھا. یہ خود اقرار کریں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ مسیح موعود کا یا مہدی کا نہیں ہے. آپ ان چیزوں پہ غور کیا کریں کہ جماعت احمدیہ کس طرح الفاظ کو ٹوسٹ کرتی ہے, کس طرح لفظوں سے کھیلتی ہے اور کس طرح آپ کی توجہ اصل موضوع سے ہٹا کر کسی دوسرے طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے. جس طرح انہوں نے باقی اپنی ویڈیو کے اندر وہ لباس دکھا, وہ رسی دکھا, وہ یہ کر, وہ کر, یہ سراسر قرآن سے نافہمی اور قرآن سے لا علمی اور کم علمی اور جہالت کا نتیجہ ہے. اور اس کا مظاہرہ مرزا صاحب نے بھی معذرت کے ساتھ کہ بہت زیادہ کیا ہوا ہے. میں مزید اس سلسلے میں پھر بات کروں گا. آپ کا بہت شکریہ.